تین طبقے، ایک تو یزیدی ٹولہ کہ جو دنیا میں مشہور ہے، میں ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، کہ جناب علی مفتی منیب الرحمان سے پہلے رجوع کریں۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ جو تمہارا بڑا یزید ہے فضلو، کیا اس نے کون سی غلطیاں نہیں کی؟ یہاں تو تم صرف غلطی ہی قرار دے رہے ہو نا، اس نے تو کفر بکے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ گالیاں دیتا ہے، یہ کفر نہیں ہے اور کیا ہے؟ قرآن مستقبل بھی گالیاں دیتا ہے، ماضی کی بھی گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار کو حال کی بھی دیتا ہے، شرارتیوں فسادیوں کو مستقبل کی بھی دیتا ہے اور حال کی بھی دیتا ہے، ماضی کی بھی دیتا ہے۔ یہ فضل ہی تو بکنے والا تھا۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا اس نے توبہ کی ہے؟ اس پر تو توبہ فرض ہے، بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، اب جو بھی اس کی اولاد ہے گی وہ حرام کی ہوگی۔ جیسے اعلانیہ اس نے کفر کیا ہے، ایسے اعلانیہ اس کو توبہ کرنی بھی ضروری ہے۔ اس نے ایک گستاخ رسول کا جنازہ پڑھایا، فضل یزیدی نے، اس کا باپ، اس کی اپنی زبانی، جس کی میڈیا پر جناب علی اس وقت بھی جناب علی ویڈیو پڑی ہے، کہ یہ خود کہتا ہے کہ میرا والد صاحب جناب علی اللہ رسول کو گالیاں دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا ہے۔ اور پھر جب وہ مرا تو جنازہ اس نے پڑھایا۔ میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں، کیا مرتد کا جنازہ پڑھانے والا مسلمان رہتا ہے؟ سوال صرف اتنا ہے، کیا ان لوگوں کی توبہ سوشل میڈیا پر آئی ہے؟ اور دوسرا، حنیف قریشی پنڈی کا رہنے والا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی نکالتے ہوئے کیا لفظ بولا تھا کہ جو ہماری زبان اس لفظ کو نکالتے ہوئے جناب علی جھجکتاتی ہے؟ کیا اس کی توبہ برسر عام آئی؟ یا اور کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی ہیں؟ کس جگہ پر توبہ کی؟ یہاں تو گستاخیاں ہیں، وہاں غلطی بھی نہیں ہے تو جناب علی وہ ایک شریف انسان رجوع کر رہا ہے صرف اور صرف اہل سنت کے پلیٹ فارم کو بچانے کے لیے اور اتفاق کو، جناب علی اتحاد کو آگے چلانے کے لیے، اور پھر بھی اس پر حرف اٹھائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، آج ایک خاص موضوع پر بات کرنی ہے کہ فکر رضا سے دور رہنے والے لوگ اب کیا کیا فکر رکھنے لگے ہیں۔ دوستوں سے صرف گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے چند احادیث مبارکہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد میں اہم بات پر گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے جو بات ہے وہ صحیح سمجھ آ جائے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا قول مبارک ہے کہ سب سے پہلے تم عالم بنو، اگر تمہارے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تم عالم نہیں بن سکتے، تو پھر طالب علم بنو، اگر طالب علم بھی تم نہیں بن سکتے تو پھر علماء اور طلباء سے محبت رکھنے والے بنو، اگر تم طلباء اور علماء سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر ان سے نفرت نہ کرو، اگر تم نفرت کرو گے تو یہ تمہاری تباہی کا جناب علی سبب بنے گی۔ دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے،
حضور نے فرمایا کہ علم عبادت سے افضل ہے. اور حدیث مبارکہ دوستوں کی نظر کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا کہ لا یستخف بحقہم الا منافق. فرمایا کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. فتاوی رضویہ جلد 21. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور کا فرمان مبارک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. فرمایا کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر کھلا منافق. یہاں پر آ کر ایک اور بات بھی کھل گئی حدیث پاک کے اندر. اور ایک اور روایت بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ. حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یاد کرتے ہیں ان احادیث مبارکہ کو، پھر آخر میں ایک بات کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک اور بات بھی تحریر فرماتے ہیں، یہ جلد 21 ہے. فرمایا کہ اگر عالم کو اس وجہ سے اس کو برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، فرمایا پھر تو صریح کفر ہے. اگر اس کے علم کی وجہ سے تعظیم فرض جانتا ہے مگر کسی دنیاوی وجہ سے جناب علی اس کو برا بلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فرمایا پھر تو وہ سخت فاسق اور فاجر ہے. اگر بغیر سبب کے کوئی بھی سبب نہیں ہے بس ایسے ہی اس کو جناب علی عالم دین کو وہ رنج پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ مریض القلب وہ دل کا مریض ہے، خبیث الباطن اندر کا خبیث ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے. اور فتاوی رضویہ کے اندر جلد چوتھی صفحہ نمبر 616 پر ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من العبادت قلت الطعام والعقود فی المساجد والنظر الى الکعبۃ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں عبادت سے ہیں. کم کھانا یہ بھی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علماء حق کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی اسی صفحہ پر نقل فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا کہ والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ دین کی سمجھ رکھنے والا ایک شخص عالم شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہے. اور فرمایا کہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک آپ نے نقل فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فانما ورثوا العلم فمن اخذہ واخذ بحظ وافر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے درہم اور دینار ترکہ میں نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا ہے، اور جس نے علم پایا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ نقل فرماتے ہیں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور سنی عالم اور عادل بادشاہ کی تعظیم میں اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور احادیث مبارکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ عالم کی بے ادبی نفاق ہے، یعنی منافقت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق ذو الشیبۃ فی الاسلام والامام المقسط ومعلم الخیر۔ تین شخص جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر کھلا منافق۔ وہ کون سے تین شخص ہیں؟ فرمایا کہ ایک بوڑھا مسلمان، اس کا حق پہچاننا، اور دوسرا مسلمان عادل بادشاہ، اب وہ عادل بادشاہ مسلمان تو اس وقت رہے نہیں ہمارے پاس، اور تیسرا عالم دین جو مسلمانوں کو نیکی کی بات بتاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عالم اور جاہل کے گناہ میں بھی فرق ہے۔ فرمایا کہ ان عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذنب العالم ذنب واحد وذنب الجاہل ذنبان قیل ولم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالم يعذب على ركوبه الذنب والجاہل على ركوبه الذنب وعلى ترک التعلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ دگنا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے کہ عالم گناہ کرے تو اس کو ایک گناہ پر ایک جناب علی عذاب ملے گا، ایک گناہ کا ہی، اور جاہل اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو دو عذاب کیوں ملیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم پر وبال اسی کا ہے کہ گناہ کیوں کیا ہے، صرف اس کو ایک گناہ کا ہی عذاب ملے گا، اور جو جاہل ہے اس کو دگنا عذاب اس لیے ملے گا کہ جناب علی ایک تو اس نے گناہ کیا ہے اور دوسرا علم دین کیوں نہیں سیکھا۔ اس بات سے ایک اور بھی بات واضح ہو گئی کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یار ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا گناہ ملے گا، حالانکہ جاہل کو دگنا گناہ ملتا ہے اور عالم کو ایک گناہ پر ایک جناب علی عذاب ملے گا اس کا۔ اب عرض کرنے والی بات یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت قبلہ کنز العلماء اشرف آصف جلالی پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے جناب علی، پھر غلطی کی ہے تو رجوع صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور اگر رجوع کرنا ہی تھا
تو مفتی منیب رحمان صاحب کو کیوں بلایا؟ انہوں نے ایک غلطی کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا نعرہ لگا تو انہوں نے جناب علی چپ کرائی تھی، لہٰذا ان کا سلام لینا، ان کو جناب علی دعوت پر بلانا، ان کے ساتھ بات کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ 3 طبقے ہیں، 3 طبقے۔ اب میری بات کو غور سے سمجھیے گا ذرا، جن کو ہم اگر بولتے ہیں نا، ہم ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور زخم بھی لگتے ہیں۔ 3 طبقے، ایک تو یزیدی ٹولہ کہ جو دنیا میں مشہور ہے، میں ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا کیونکہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہو تو پھر ان کا انسان نام لے۔ وہ یزیدی نام سے مشہور ہیں تو یزیدی ٹولہ ہی مشہور ہے۔ جب یزیدی ٹولہ بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ گالیاں دینا شروع ہو جائے، ان کو سمجھ ہے کہ ہم یزیدی ہیں۔ ایک تو یزیدی ٹولہ کہ جناب علی مفتی منیب رحمان سے پہلے رجوع کریں۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ جو تمہارا بڑا یزید ہے فضلو، کیا اس نے کون سی غلطیاں نہیں کی؟ یہاں تو تم صرف غلطی ہی قرار دے رہے ہو نا، اس نے تو کفر بکے ہیں۔ اس نے ہی بولا تھا، جو سوشل آل میڈیا پر بھی اس وقت وہ بات جناب علی مشہور ہے، اس نے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ کفر نہیں ہے اور کیا ہے؟ قرآن مستقبل بھی گالیاں دیتا ہے، ماضی کی بھی گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ فضل ہی تو بکنے والا تھا۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا اس نے توبہ کی ہے؟ اس پر تو توبہ فرض ہے، بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، اب جو بھی اس کی اولاد آئے گی وہ حرام کی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک وہ جیسے اعلانیہ اس نے کفر کیا ہے، ایسے اعلانیہ اس کو توبہ کرنی بھی ضروری ہے۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ اللہ گالیاں دیتا ہے، کیا اس نے توبہ کی ہے؟ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر ان کی بے ادبی کی تھی۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا اس نے توبہ کی ہے؟ اس نے ایک گستاخ رسول کا جنازہ پڑھایا، فضل یزیدی نے۔ اس کا باپ، اس کی اپنی زبانی، جس کی میڈیا پر جناب علی اس وقت بھی جناب علی ویڈیو پڑی ہے، کہ یہ خود کہتا ہے کہ میرا والد صاحب جناب علی اللہ رسول کو گالیاں دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا ہے۔ اور پھر جب وہ مرا تو جنازہ اس نے پڑھایا۔ میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں، کیا مرتد کا جنازہ پڑھانے والا مسلمان رہتا ہے؟ سوال صرف اتنا ہے، کیا ان لوگوں کی توبہ سوشل میڈیا پر آئی ہے؟ صرف اتنا سوال ہے بس۔ کتنی مرتبہ انہوں نے تو غلطی کیا، غلطان کیے ہیں، صریح کفر بکے ہیں، کیا ان کی توبہ سوشل میڈیا پر آئی ہے؟ اور دوسرا، حنیف قریشی پنڈی کا رہنے والا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی نکالتے ہوئے کیا لفظ بولا تھا کہ جو ہماری زبان اس لفظ کو نکالتے ہوئے جناب علی جھجکتاتی ہے، ہم اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں نکال سکتے۔ اس نے کیا معنی کیا تھا؟ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کا معنی کیا اس کی توبہ برسر عام آئی؟ یا اور کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی ہیں؟ کس جگہ پر توبہ کی؟ یہاں تو گستاخیاں ہیں، وہاں غلطی بھی نہیں ہے تو جناب علی وہ ایک شریف انسان رجوع کر رہا ہے صرف اور صرف اہل سنت کے پلیٹ فارم کو بچانے کے لیے اور اتفاق کو جناب علی اتحاد کو آگے چلانے کے لیے، اور پھر بھی اس پر حرف اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور تیسرے قبلہ شاہ صاحب ہیں، میں قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، قبلہ شاہ صاحب تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ مشاہد حسین صاحب، سید مشاہد حسین صاحب، آپ سید زادے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، دل کے اندر آپ کی بہت بڑی عزت ہے۔ آپ کی گفتگو میں نے سنی، ادب کے دائرہ میں تھی ماشاءاللہ، بہت اچھا، ایسے ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ کے سوالات بالکل برحق ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، جن کی بدیاں زیادہ ہیں ان کو وہ جزا ملے گی، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کو جنت والی جزا ملے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن علماء کی نیکیوں کو بھی جناب نظر کرنی چاہیے نا، کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کی ہے، ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، اگر کم از کم اگر یار ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، ایک غلطی ہے ہو بھی جاتی ہے، درگزر کرنا بھی ضروری ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی جو غلطی ہے اس پر اتنی جلد گرفت نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں پر تو قبلہ کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کوئی غلطی ان کی نہیں تھی، اور کچھ الفاظ ایسے تھے واقعی جو علماء نے کچھ بیان کیے ہیں کہ جناب الفاظوں کو چینج کرنا چاہیے تھا، جس طرح کہ قبلہ مشاہد حسین صاحب فرما رہے تھے، بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن ان الفاظوں کی چینجنگ کو کیا آپ غلطی کہیں گے یا کفر کہیں گے یا مرتد ہونے کے فتوے دے دیں گے، یا پھر آپ جناب گمراہ ہونے کے فتوے دے دیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی کم از کم۔ اور میں نے اس وقت بیٹھ کر سوچا، حقیقت بات ہے، میں نے نظر دوڑائی ہے آس پاس، یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا، جن سے اپنا دوپٹہ نہیں سنبھالا جا رہا، تو جناب علی ان کے اعتراض اور اوپر، کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، تم نے کون سے رجوع کیے ہیں؟ تمہاری تو غلطیاں نہیں غلطان تھے، ایک کے تو صراحتاً کفر تھے، کیا تم نے کفر سے رجوع کیا ہے؟ دوبارہ نکاح اپنا پڑھوایا ہے؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ بہرحال میری دوستوں سے گزارش ہے، کوشش فرمایا کریں کہ علماء حق کا ادب رکھیں، ان کی عزت اپنے دل میں رکھیں، اور جناب علی عزت سے پیش آئیں۔ یہ گالم گلوچ دینا یہ کوئی مسلمان کا شعبہ نہیں ہے۔ مولا کریم ہدایت عطا فرمائے ان کو بھی اور جو گالم گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، اور مولا کریم دین متین پر صحیح چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو۔ وما علینا الا البلاغ۔